ألف لام ميم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک قبیلہ ہے بنی مستلق، بڑا مضبوط قبیلہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے لیے سزا دینا چاہی اور وہاں پہ فوج کشی کی تو قبیلے نے شکست کھا لی اور حضرت حارث بن درار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. حضرت حارث بن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہستی ہیں جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کے والد محترم بھی ہیں. حضرت حارث بن درار کا ایمان لانا کیا تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حارث، جب اللہ اقتدار دیتا ہے تو دو چیزیں فوری طور پر کرنے کے لیے واجب ہو جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ نظام صلاۃ اور دوسری نظام زکوٰۃ. نظام صلاۃ تو ابھی سے شروع، اس کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں، اور نظام زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے شروع تو وہ ابھی سے ہے لیکن وصول ابھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ اموال جو تمہارے پاس ایک سال پڑے رہے تمہاری ضروریات سے جو زائد ہوں اس کے اوپر مال زکوٰۃ لیا جائے گا اور وہ سینٹرل گورنمنٹ لے گی. وہ مرکزی بیت المال میں جائے گا. اس کے لیے میرا کوئی ہرکارہ آئے گا، میرا کوئی نمائندہ آئے گا، وہ تم سے آ کے مال زکوٰۃ لے جائے گا. اور اس میں تفصیل بتا دی کہ اگر سونا چاندی ہوگا، نقدی ہوگی اتنے فیصد، اور اگر یہ بارانی ہوگی زمین تو اتنے فیصد، اور غیر بارانی ہوگی تو اتنے فیصد. یہ سارا تفصیل سے بتا دیا کہ زکوٰۃ کا مال لوگوں سے کس طرح لیا جائے گا. اور لے لینا، پھر ایک دن آئے گا تو میں اپنے نمائندوں کو بھیجوں گا، وہ آ کر لے جائے گا. ایک سال جب گزر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کے مال زکوٰۃ لے آؤ. اب اس کی اطلاع ہو گئی کہ فلاں دن ولید بن عقبہ بن ابی معیط آئیں گے اور آ کر مال زکوٰۃ لے جائیں گے. دن طے ہونے پہ حضرت حارث بن درار خوش ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آنے والا ہے. اپنے علاقے کی حدود سے، قبیلے کی حدود سے باہر نکل کر استقبال کے لیے بیٹھ گئے. مال زکوٰۃ سارا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی آئیں گے تو کھانے پینے کے ساتھ، ان کا استقبال کرنے کے ساتھ یہ مال زکوٰۃ ان کو ادا کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے اموال ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے، ہم اپنے کھانے اچھی طرح کھا سکیں گے. تو اس کے انتظار میں تھے کہ دور سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے دیکھا کہ نوجوان ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، بڑے پرجوش ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بھی کسی بڑے آدمی کے نمائندے نے آنا ہو تو گاؤں کی حدود سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں. بوڑھے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پر بھی نوجوانوں کو جب یوں بھاگ بھاگ کے کام کرتے دیکھا
انہیں پرجوش دیکھا تو دل میں ایسے خیال آ گیا میرے قبیلے اور ان کے قبیلے کے درمیان تو ایک قتل کا تنازع چل رہا ہے، کہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہوں اور میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ان کو اپنی بات یاد آ گئی تو کہیں غصے میں آ کر مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ ڈر گئے، ڈر کے وہیں سے واپس پلٹ آئے، اور جب واپس پلٹ کر آئے مدینہ منورہ میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے۔ آتے ہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو بنی مستلق میں مال زکوٰۃ کو لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں کے لوگ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے، مجھے جان سے مار دینے لگے تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں آقا۔ یہ سننا تھا تو صحابہ کے اندر دو طرح کا ریاکشن ہوا۔ کچھ صحابہ تو رسول اللہ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھنے لگے کہ ابھی آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسرے کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کو اور آپ کے نمائندے کو دراصل جس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے آپ کی توہین کی، اور جو رسالت مآب کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اس کے لیے دھرتی کا سینہ نہیں، دھرتی کا پیٹ اس کے لیے مناسب ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ وہ گھوڑوں پر بیٹھ گئے، ایڑ لگاتے، گھوڑے اپنے قدم اٹھاتے پھر باغوں کو کھینچ لیتے کہ آقا سے اجازت ملے تو ہم نے ابھی حملہ کرنا ہے، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جا رہے تھے آقا اجازت دیجیے ہم نے حملہ کرنا ہے، آقا اجازت دیجیے ہم نے حملہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تشریف رکھے، بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد شاید عصر کا وقت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ مضطرب ہیں، بار بار سوالات کرتے ہیں، اتنے میں دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ صحابہ کے دل دھڑکنے لگے، شاید بنی مستلق والوں نے غداری کر دی ہے، پہلے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اب حملہ کرنے لگے ہیں مدینہ منورہ پر۔ انہوں نے مورچے سنبھال لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دو۔ اب اور ان کی جان پہ بن گئی کہ کہیں آقا کو نقصان نہ دے دے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ دھول زیادہ لوگوں کی نہیں ہے، تھوڑے لوگوں کی دھول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حملہ نہیں ہے۔ قریب جب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت حارث بن ضرار اپنے 10 افراد کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وفد لے کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازیابی چاہی۔ آ کر جب ملے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو مال زکوٰۃ لے کر آپ کے نمائندے کے انتظار میں تھے، اور آپ کی طرف سے ہمیں پیغام مل گیا تھا کہ فلاں وقت پہ آپ کا نمائندہ آئے گا اور وہ مال زکوٰۃ لے جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس دن یہ کہا تھا کہ وہ حلال مال، رزق حلال بھی، اگر اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ حلال نہیں رہتے، وہ پلید ہو جاتے۔ ہم نے تو سال کل ہو گیا ہے اور کل کا ابھی تک میں نے اور میرے قبیلے کے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، آقا جلدی کیجئے، ہمارے مال کو قبول فرما لیجئے تاکہ ہم کھانا تو کھا لیں، میں اپنے قبیلے کو کھانے کی اجازت تو دے دوں۔ ایک طرف ایمان کا یہ اعلیٰ ترین مقام، اور دوسری طرف ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا یہ کہنا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے، مجھے جان سے مار دینے لگے تھے۔ صحابہ حیران ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین یہ وحی لے کر نازل ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہے گروہ صحابہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اگر کوئی فاسق اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے کہنے پر جس طرح
تم نے ابھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بنی مستلق کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے، اپنی اس جہالت کی وجہ سے کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھتے، ان کے اوپر حملہ کر دیتے، پھر تمہیں پتا چلتا کہ نہیں وہ تو جھوٹ ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے بولا تھا، وہ لوگ تو بڑے سچے تھے، اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے تمہیں کتنی شرمندگی ہوتی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، عجیب لوگ ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے؟ انہیں مجبور کرتے ہو کہ وہ حملہ کرنے کے لیے ہمیں اجازت دے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہیں مجبور ہو کر اجازت دے ہی دیتے تو مشکل میں کون پڑتا؟ ابھی کل تم نے فتح مکہ کے لیے جانا ہے، وہاں ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے، اور جب تمہیں پتہ چلتا کہ اپنے اہل ایمان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی طاقت کو اور ان جری نوجوانوں کو تم نے ایک غلط آدمی کی خبر کی بنیاد پر خود شہید کر دیا ہے، اور ایک ایک آدمی کی وہاں پہ تو ضرورت تھی، آج وہ تمہارے پاس نہ ہوں گے تو وہاں پہ جا کے مشکل میں نہیں پڑو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے پاس اللہ کے رسول اگر موجود ہے تو پھر تم نے تقدم کر کیسے لیا؟ تم رفع صوت کے مرتکب ہو کیسے گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اب تعریف فرمائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نہ ہم تقدم کر سکتے ہیں نہ رفع صوت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ہے ہی ہے، جو اللہ فرما دے، جو اس کے رسول فرما دے، اس پر عمل کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تمہارے اندر وہ مزین ہے، جی تمہارا بھی چاہتا ہے، جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا یا ان کے نمائندے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تہہ تیگ کر دے، لیکن تم نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا ہے، اور اس کے اوپر جو چیز ہے بھی رہی ہے، جو چیز بھاری رہی ہے، جس کا تم نے اظہار کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول سے تم نے محبت کا اظہار یہ کیا کہ ان کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں تم چلے، تم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان مزین ہے، تم کفر، فسق اور عصیان سے نفرت کرنے والے ہو، اور تم لوگ ہدایت یافتہ، اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، دوسرے نہیں ہیں ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ کی یہ خبر شاید اس وقت تک میں نہ سمجھا سکوں پوری بات، جب تک یہ جو اصطلاحیں ہیں اسلام کی یہ میں پوری طرح نہ بتا لوں۔ ان اصطلاحوں کو سمجھنے کے لیے آئیے، ایک اصطلاح ہے تقویٰ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ تو کرنا ہے نا، جو بھی کام کرنے لگے تو پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اس کے رسول سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ یہ کام کر لوں، جواب آ گیا کہ نہیں کرنا، لیکن جی چاہتا ہے کہ وہ کام کر لوں، مزہ بڑا ہے اس کام کے اندر، فوائد بڑے ہیں اس کام کے اندر، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کرو، خاندان کے اپنے رسم و رواج کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور کرو، لیکن اللہ جل شانہ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا۔ تو جو آدمی فیصلہ کر لے کہ نہیں کروں گا، مجھے نہ اپنے جذبات، نہ مجھے اپنے فوائد، نہ مجھے خاندان کے رسم رواج، اور نہ ہی مجھے دنیا کا فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے تو پرواہ اپنے اللہ کی ہے۔ جس طرح وہ کہیں گے میں نے تو وہ کرنا ہے۔ جس نے اس روش کو اپنا لیا ہے اس نے تقوی کی روش کو اپنایا ہے، ایسے شخص کو اسلام کی اصطلاح میں متقی کہتے ہیں،
اور اس کا یہ عمل تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، فلاں کام کر لوں؟ تو اللہ نے کہا ہاں کر لو، لیکن اس کام کرنے کو جب دیکھا تو جی نہ مانے، مشکلات پیش آتی ہوں، تکلیفیں ہوتی ہوں، خاندان کے رسم رواج کہتے ہوں مت کرنا، دنیا کے فیشن اور طور طریقے اس کے مخالف ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں کر لو۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تو اللہ کی بات کو مانوں گا، میں تو رسول کی بات کو مانوں گا، ان سے پوچھ کر چلوں گا، اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ جو یہ کام کر لے اسے متقی کہتے ہیں، اور جو یہ تقوی کی روش کو اپنا لیتا ہے، کیا خوب فرمایا، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ تقوی کی روش کو جو اپنا لیتا ہے، قرآن حکیم اسے ہی سمجھ آتا ہے اور دوسرے کو سمجھ نہیں آتا۔ اسی قرآن مبین سے بہت سارے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور نہیں گمراہ ہوتے سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ تقوی والوں کو بات سمجھ آتی۔ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن کس بات پہ؟ کس کا زبان سے اقرار کرنا، کس کی دل سے تصدیق کرنا، کس کے اوپر سارے جسم کے اعضاء کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا؟ وہ جو کچھ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے رسول ہیں نا، تو رسول اپنے پاس سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ تو گویا ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم کر لینے کا نام، اس کے اوپر گواہی، دل کی گواہی ہو جائے، دل بھی اس کے اوپر شہادت دے دے، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، جو کچھ ان کے رسول نے کہا ہے، وہی سچ اور وہی حق ہے۔ اگر زبان سے خالی کہہ دے، دل تصدیق نہ کرے تو مومن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ساتھ دل بھی تصدیق کرے، دل اس کی شہادت دے جس کا اقرار اس نے کر لیا ہے۔ لیکن دل بھی شہادت دے دے، زبان بھی شہادت دے، جسم کے سارے اعضاء اس پر شہادت نہ دیتے ہوں، وہ اس کے خلاف گواہی دیتے ہوں، تو ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل ہوتی تب ہے جب زبان بھی، دل بھی اور جسم کے سارے اعضاء شہادت دے دے جو اللہ نے فرمایا وہ سچ، وہ حق، اور جو جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہ سچ اور وہ حق۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ جو اللہ نے بتایا ہے، اس پورے کے پورے نظام، اس پورے کے پورے ضابطہ حیات کا نام الاسلام ہے۔ جو اس کو مان لیتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اور یہ باتیں جو اسلام نے کہی ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو زبان سے بھی اقرار کر لے، دل سے بھی اس کی تصدیق کر لے، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا وہ عہد بھی کر لے، لیکن عمل کرتے ہوئے کبھی وہ اس حکم کی نافرمانی کر بیٹھے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کہا یہ کر لو، وہ نہ کرے، اللہ نے کہا نہ کرو، کوئی انسان کر لے، تو اس کی کئی حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ بھول چوک کے اس نے نہ کیا۔ اللہ نے کہا تھا یہ کام کر لو، اللہ نے کہا تھا یہ کام نہ کرو، دل سے مانتا ہے
کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں، اس اتھارٹی کو دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن بھول گیا۔ جو بھول گیا ہے وہ نافرمانی، یہ وہ نافرمانیاں جو لکھی نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ ناسی حتی یعرف، بھولا ہوا جب تک کہ اسے یاد نہ آ جائے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ والمجنون حتی یشفیق، پاگل جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے، اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو جائے، وہ جو بھی کام کر لے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ وَالنَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے اس کا کوئی گناہ، جتنے مرضی گناہ اس نے خواب میں کر لیو، اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے گناہ لکھنا ہی نہیں۔ ہاں، ایک گناہ انسان وہ کرتا ہے جو لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ہے، اب تو صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کے دربار میں حاضری دینی ہے، اب تو کاروبار کو بند کر دینے کا حکم ہے، کوئی کاروبار زندگی نہیں کیا جائے گا، اب تو اس کے دربار میں جانا ہے۔ تو نارکلی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے بازار تک جس کو مرضی دیکھ لیں، اذان بھی ہوتی ہے اور دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ اس لیے کھلی رہی کہ سارا ماحول ہی ایسا ہے، سب نے دکانیں کھولی ہوئی تھی تو اس شخص نے بھی کھولی رکھی۔ ماحول کی وجہ سے غفلت کا پردہ پڑ گیا، کیا گناہ ہے لیکن یہ ابھی گناہ ہے۔ اگر کسی نے بتانے والے نے اسے بتا دیا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر بیٹھے ہو، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ اس کے بعد دکانیں بند کر دو، یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے، دکانیں بند ہو جائیں، اس کے بعد کی کمائی جائز نہیں ہے، تم نے دکانیں کھول رکھی ہیں، بند کر دو۔ تو کوئی آدمی اگر کہے کہ اچھا، کیونکہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، یہ غفلت کا پردہ تھا، وہ چاک ہوا، اس نے کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ جل شانہ سے گناہگار نہیں کہتے، اسے تائب کہتے ہیں۔ وہ توبہ کر گیا ہے، جو توبہ کر جائے اس کا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو گناہ کتنے کیے ہوں، ممکن ایک سوال اٹھ جائے کہ کتنے گناہ کیے ہوں، جتنے گناہ تم کر نہیں سکتے اس سے زیادہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر سکتا۔ جتنے بھی گناہ کیے ہوں غفلت کی حالت کے اندر، عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائیں، ساری عمر ہی گناہ میں لتھڑے رہیں، اور گناہ کی تمام اقسام جو کہ غفلت کی بنیاد پر ہوتی رہی ہیں، بس توبہ کر لو، توبہ ادھر کی ادھر اللہ نے معاف فرما دیا۔ ہاں، ایک نافرمانی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ایک حکم دے، محمد رسول اللہ ایک حکم دے، اور انسان اس بات کا اقرار کرتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں، یہ اتھارٹی ہے اللہ کی، وہ دل سے مانتا ہو۔ میں ایک مثال دوں تاکہ یہ مثال زیادہ واضح ہو سکے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْفُوا اللَّحْيَ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، تم داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو، مونچھیں ہلکی کروا دو اور داڑھی تم رکھو، اس کو معاف کر دو۔ یہ حکم اللہ کے رسول کا سن کے، کیونکہ یہ حکم جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ہم نے اطاعت کے لیے اعلان کر دیا کہ اطاعت کریں گے، تو کوئی آدمی اپنی داڑھی کو جب مونڈتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے روک دیں، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے، پھر بھی وہ جاننے کے باوجود
کہ اللہ کے رسول نے داڑھی کو رکھنے اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا ہے، پھر بھی وہ داڑھی کو کاٹتا ہے، بتانے والا اسے بتاتا ہے، غفلت سے اسے جگاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کر بیٹھے ہو، تم تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، داڑھی کو مت کاٹو۔ وہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے باوجود اس سمجھانے والے کی بات کو نہیں مانتا، بلکہ داڑھی کو پھر کٹواتا ہے، وہ داڑھی کو پھر منڈواتا ہے، اور اسے اپنے اس گناہ پر، اپنے اس عصیان پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں کہ وہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اس پہ شرمندگی اسے نہیں ہوتی، اس کا یہ فعل فسق کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ حضرات، اس بات کو اچھی طرح جاننے کے لیے جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَعَفُ اللَّحِيَ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، اس کو جب تک سیاق و سباق کے اندر رکھ کر نہ دیکھا جائے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ رسول اللہ کی نہیں، کسی کی بھی بات ہو، سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کی جائے گی تو بات سمجھ نہیں آیا کرتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں پورے سیاق و سباق کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں تشریف فرما ہیں، تو دور سے کچھ لوگوں کو آپ نے آتے دیکھا۔ آپ نے جو ہی ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ نہ صرف غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف منہ کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا یا صحابتی من ہؤلاء الناس، صحابہ یہ کون لوگ ہیں جو میرے دربار کی طرف آ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہؤلاء السفراء من فارس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفیر ہیں جو ایران سے تشریف لائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے سفیروں کے احترام کا مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو آج میں دھکے دے کر ان کو اپنے دربار سے نکال دیتا۔ انہوں نے اپنے چہروں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی انہوں نے اپنے چہروں کو مونڈ رکھا تھا، داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاکذا امروا من ربہم، یا رسول اللہ ان کے رب نے ان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں بادشاہ کو بھی رب کہتے ہیں، رب الاسرہ گھر کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ ان کے بادشاہ نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، پھر میرے بھی رب کا حکم ہے کہ تم داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو۔ یہ کلمہ وَعَفُ اللَّحِيَ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ اس موقع پہ کہا تھا۔ خدا لگتی کہیے کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی دل کی تھا گہرائیوں سے مانتا ہو، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہو، لیکن محمد رسول اللہ کہیں داڑھی رکھ لو، وہ کہے کہ نہیں، میرے علاقے کا طریقہ اور فیشن یہ ہے، ہمارے دور کے لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، ہمارے خاندان میں داڑیاں نہیں رکھی جاتی، رسم رواج جس کے قائل نہیں ہیں، دنیا کے اندر کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، جو اپنی پسند بتائی ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں رسول اللہ آپ کا باقی باتوں میں کہنا مان لوں گا، یہ نہیں مانوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کہنے ماننے والا ایک نہ ماننے کا انکار کرنے والا مومن رہ گیا، لیکن یہ مانتا ہے کہ حکم تو ماننا چاہیے اللہ اس کے رسول کا، یہ انکار نہیں کرتا۔ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں مانوں گا پھر تو کافر ہو جائے گا۔ مانتا ہے ماننا چاہیے لیکن مانتا نہیں ہے، یہ فاسق ہو جائے گا۔ میں پورے درد کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں
کہ فاسق کو جو سزائیں ملنی ہے کم از کم سزا کیا ہے۔ فاسق کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اسے قرآن حکیم سمجھ نہیں آتا۔ کیا قرآن حکیم کا سمجھ نہ آنا چھوٹی سزا ہے؟ قبول کر لو گے؟ اور قرآن حکیم کہتے سمجھ نہیں آتا اور تم کو نہیں نہیں مجھے سمجھ آ جائے گا، تمہاری عقل کا دھوکہ ہے۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی کتاب مبین سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ فاسقوں کو یہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ یہ کتاب سمجھ نہ آئے، اس پہ عمل نہ کرو گے، یہ سزا گوارا کر لو گے؟ اور کل مر تو سب نے جانا ہے، اور قیامت کے روز سب نے کٹھے اس کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اور آپ کو تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پیاس تو بڑی لگی ہوگی، ہر شخص الاتش 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 پکارے گا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، وہ پیاس پیاس پکار رہا ہوگا۔ تو وہاں پہ پانی کس کے پاس ہوگا؟ اس حوض کوثر پہ کون ساقی کوثر ہوگا؟ محمد رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ کو پیاس لگی ہو اور بھاگے ہوئے جائیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کا امتی آ گیا، مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے ذرا پانی دیجئے، اور رسول اللہ دیکھیں کہ تم نے تو داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو پیاسا چھوڑ کے رسول اللہ اگر منہ دوسری طرف کر لیا، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر کیا کرو گے؟ بس مجھے یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ انسان جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے، مانتا ہے اللہ اس کے رسول کا یہ بات ہے، مجھے ماننی بھی چاہیے، یہ بھی کہتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے۔ گویا گناہ پر جو اصرار کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو کہے کہ دوسروں کو کیا پتہ، یہ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے، مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو لوگوں کو پردے میں بند کر دیا ہے، داڑیاں رکھوا دی ہیں، ہم لوگوں کو آزاد کروائیں گے۔ جو اب پھٹ گیا ہے، جو پھٹا ہے، اس کو فاجر کہتے ہیں، فجر بھی کہتے ہیں پھٹ جانے کو، اور جس نے باقاعدہ لوگوں کو منظم کر لیا، کٹھا کر لیا، ایسے شخص کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے تو ائمہ طاغوت کو باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے گناہ ہے، وہ بھی نافرمانی، ایک ہے گناہ پر اصرار ماننے کے باوجود، یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ فسق ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کر لیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھٹ جانا کہ میں کروں گا، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، مونوں گا داڑھی، کون مجھے منع کرے گا، یہ پھٹ گیا، یہ فاجر ہے۔ اور جو لوگوں کو منظم کر کے کہے کہ میں تمہاری داڑیاں منڈواؤں گا، کون روک سکتا ہے، میں تمہاری تنظیم بناتا ہوں، عورتوں کو پردے میں کون بند کرتا ہے، میں تمہاری تنظیمیں بنا کر تمہارا جلوس باہر نکلواؤں گی، اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اس طرح کی باتیں جو کرے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ میں بات سمجھا سکا؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔